بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ فَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ، وہ عام جس میں تخصیص پیدا کی گئی ہے اس کا بیان. وہ عام جس میں تخصیص پیدا کی گئی ہے کلام کے ذریعے سے. صحیح ہے؟ یعنی ایسا عام جو خص عنہ البعض، مخصوص عنہ البعض کے قبیلے سے ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا عام جس سے تخصیص کی گئی ہے کلام کے ذریعے سے. آیا معنی سمجھ میں؟ ایسے عام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ماتن رحمت اللہ علیہ 4 اقوال بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا قول اور پہلی رائے امام کرخی رحمت اللہ علیہ کی رکھی. امام کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا عام بالکل بھی حجت نہیں رہے گا. ایسا عام لا یبقا حجتاً اصلاً. سمجھا؟ ایسا عام جس سے تخصیص کی گئی ہے کلام کے ذریعے سے، ایسا عام بالکل بھی حجت نہیں رہے گا، چاہے مخصص معلوم ہو چاہے مخصص مجہول ہو. چاہے مخصص کیا ہو؟ معلوم ہو. سمجھے نا؟ یا مخصص کیا ہو؟ مجہول ہو. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیں جی، یہ ہوا پہلا قول. یہ ہوا پہلا قول. اسے پڑھیں پھر دوسرا قول آئے گا آگے. وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ بِالْكَلَامِ، اور وہ عام جس سے تخصیص کی گئی ہے کلام کے ذریعے سے. جس کو مخصوص کیا گیا ہے کس کے ذریعے سے؟ کلام کے ذریعے سے. فعند الکرخی رحمہ اللہ، تو امام کرخی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لا یبقا حجتاً اصلاً، نہیں رہے گا یہ عام حجتاً اصلاً، بالکل بھی حجت. اصلاً کا معنی یہ ہے معلوماً کان المخصوص او مجہولاً، بیچ سے چھوڑ دو. آیا مسئلہ؟ یا نہیں سمجھے؟ چاہے مخصوص معلوم ہو چاہے مخصوص کیا ہو؟ مجہول ہو. مخصوص سے مراد وہ افراد جن کو خاص کیا گیا ہے. سمجھے؟ تو جن افراد کو خاص کیا گیا ہے وہ عام میں کیا بنے؟ مخصص بن گئے. مثال دونوں کی دیتا ہے. مخصوص کی مثال کل مستأمن، جس طرح کے وہ شخص جو امن طلب کرنے والا ہے. سمجھے؟ مخصوص سے مراد وہ افراد ہیں جن کو عام سے کیا کیا گیا ہے؟ نکالا گیا ہے. وہ افراد مراد نہیں ہے جو عام کے اندر تخصیص کے بعد باقی رہ جاتے ہیں، وہ مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ وہ افراد مراد ہیں جن کو خاص سے باہر کیا گیا ہے. سمجھا؟ حیث خص من قوله تعالی، جیسا کہ خاص کیا گیا ہے اللہ تعالی کے قول سے، اقتلوا المشرکین،
اقتل المشرکین سے یعنی قتل کرو مشرکین کو. المشرکین جمع ہے، المشرکین عام ہے، اس سے خاص کیا گیا ہے بقولہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر ایک مشرک بھی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیجئے. اب وَإِنْ أَحَدٌ اگر کوئی ایک شخص من المشرکین مشرکین میں سے استجارَكَ آپ سے کیا مانگے؟ پناہ مانگے، امن مانگے. فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دیجئے، امن دے دیجئے. استجارَكَ سے نکلا مستأمن. سمجھے؟ اب یہاں پر جو مخصوص ہے وہ کون ہے؟ مستأمن ہے. جو باہر نکلا ہے عام سے وہ کون ہے؟ مستأمن ہے. عام کیا تھا؟ المشرکین. حکم ان کے بارے میں کیا تھا؟ اقتلوا کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باقی جو شخص امن مانگ لے تو اس کے بارے میں حکم اب اقتلوا کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں حکم کیا آ گیا؟ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ. سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اچھا جی. آگے فرمایا او مجہولا. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخصوص اگر معلوم ہے پھر بھی عام حجت نہیں رہے گا، مخصوص اگر مجہول ہے پھر بھی عام حجت نہیں رہے گا. دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے. کر ربا جس طرح کے حکم کس کا ہے؟ ربا کا ہے. سمجھے نا؟ جس طرح کے ربا کو خاص کر دیا گیا ہے احل اللہ البیع سے. احل اللہ البیع حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو؟ بیع اور تجارت کو، خرید و فروخت کو. وحرم الربا اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ربا اور سود کو. سمجھا؟ اب ربا کے معنی ہے بڑھوتری، زیادتی. سمجھے نا؟ اب یہاں پر ربا سے کس قسم کی زیادت مراد ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ربا سے کون سی زیادت مراد ہے؟ نفس زیادت تو بیع کے اندر بھی ہوتی ہے. انسان خرید و فروخت کرتا ہے اسی لیے ہے، کوئی چیز خریدتا ہے اس لیے تاکہ اس کو بیچوں گا مہنگی. دکاندار اسی لیے چیزیں لاتا ہے تاکہ آپ سے نفع کمائے. تو مطلق زیادتی تو وہاں پر بھی آ گئی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو سوائے بیع تولیہ کے، سوائے کس کے؟ بیع تولیہ کے، کہ جس کے اندر چیز اسی قیمت پر بیچی جاتی ہے جس میں خریدی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باقی بیوع جتنی کی جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ زیادات کے قبیل سے ہیں، یعنی ان کے اندر زیادت ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حرم الربا میں الربا سے مراد کون سی زیادت ہے؟ یہ بات جو ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. تو مخصوص مجہول ہے، جن افراد کو نکالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیث خص من قوله تعالی، جس طرح کہ خاص کیا گیا ہے اللہ تعالی کے قول سے. کون سے قول سے خاص کیا گیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ الْآیَةِ. احل اللہ البیع سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کو خاص کیا گیا ہے؟ وحرم الربا. مخصوص کون ہے؟ الربا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو عام جو ہے وہ آیت کے اندر کیا ہو گیا؟ البیع. توجہ ہے؟ حکم اس عام کے بارے میں کیا ہو گیا؟ احل اللہ. مخصوص اس سے کون سی چیز ہو گئی؟ ربا. ربا کا حکم احل والا نہیں ہے بلکہ کون سا ہو گیا؟ حرم والا. حرم الربا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا، کیونکہ یہ مخصص اگر مجہول ہوگا
صار الباقی مجہولا، تو پھر باقی عام کے افراد بھی کیا رہ جائیں گے؟ مجہول رہ جائیں گے۔ جب مخصص یا مخصوص، سمجھے نا، یعنی وہ افراد جن کو عام سے کیا کیا گیا ہے؟ باہر نکالا گیا ہے، جب وہ کیا ہوں گے؟ مجہول ہوں گے۔ صار الباقی مجہولا، تو پھر عام بھی کیا رہے گا؟ باقی افراد بھی عام کے کیا رہیں گے؟ مجہول رہ جائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لأن التخصیص کالاستثناء، کیونکہ تخصیص کس چیز کی طرح ہے؟ استثناء کی طرح ہے۔ استثناء کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو کہ استثناء جو ہے یا معلوم ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ استثناء اگر معلوم ہوتا ہے تو مستثنی منہ کے اندر پھر بھی حکم کیا رہتا ہے؟ قطعی رہتا ہے۔ لیکن اگر استثناء کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے، تو پھر حکم ظنی رہ جاتا ہے مستثنی منہ کے اندر۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہاں پر امام کرخی رحمت اللہ علیہ استثناء سے جو تشبیہ دے رہے ہیں وہ دوسری قسم سے دے رہے ہیں، معلوم سے نہیں دے رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے، جس کی مثال ہم نے پڑھی تھی اقتلوا المشرکین الا بعضهم سے، ہاں، یا عبیدی احرار الا بعضهم سے، دو مثالیں دی تھی نا میں نے آپ کو۔ لأن التخصیص، کیونکہ تخصیص جو ہے کل استثناء، وہ کس چیز کی طرح ہے؟ استثناء کی طرح ہے۔ اذ ہوا، کیونکہ یہ تخصیص یبین، بیان کرتا ہے، انہ لم يدخل، کہ یہ افراد داخل نہیں ہیں۔ اے تخصیص، یعنی تخصیص یبین، بیان کرتا ہے، ان المخصوصہ، کہ وہ افراد جن کو خاص کیا گیا ہے، لم يدخل تحت العام، وہ داخل نہیں ہے عام کے تحت۔ کل استثناء، جس طرح کے استثناء کی بھی یہی پوزیشن ہے، فإنہ، کیونکہ یہ استثناء جو ہے یبین، بیان کرتا ہے، ان المستثنى، کہ مستثنا یعنی اللہ کے بعد والا کلام، لم يدخل فی صدر الکلام، وہ داخل نہیں ہے صدر کلام کے اندر، یعنی اللہ سے پہلے والے کلام کے اندر، یعنی مستثنا منہ کے اندر۔ والاستثناء، اور استثناء اس کا حکم یہ ہے، اذا کان مجہولا، جب وہ استثناء مجہول ہوتا ہے، جس طرح کے اقتلوا المشرکین الا بعضهم کے اندر، جس طرح کے عبیدی احرارون الا بعضهم کے اندر۔ استثناء کیا تھا؟ مجہول تھا، یعنی مستثنا کیا تھا؟ مجہول تھا، یعنی اللہ کے بعد والی چیز کیا تھی؟ مجہول تھی۔ سمجھے؟ یکون الباقی من صدر الکلام مجہولا، تو پھر باقی افراد بھی صدر کلام کے کیا ہو جائیں گے؟ مجہول ہو جائیں گے۔ ولا یثبت به الحکم، اور اس کے ساتھ حکم ثابت نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ آیا ہمارا سمجھ میں؟ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا، اور اگر یہ مخصص معلوم ہو، اگر یہ مخصص کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ جو افراد کیا کیے گئے ہیں؟ خاص کیے گئے ہیں اور خاص کرنے والے ہیں، اگر وہ افراد کیا ہیں؟ معلوم ہے، فالظاہر ان یکون معللا، تو پھر ظاہر بات یہ ہے کہ وہ معلول بعلت ہوں گے، لأنہ کلام مستقل، کیونکہ یہ کلام مستقل ہے، والاصل فی النصوص التعلیل، اور اصل نصوص کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تعلیل ہوتی ہے۔ ولا یدرا کم یخرج بالتعلیل، اور یہ بات معلوم نہیں کی جا سکتی ہے کہ کتنے افراد نکالے گئے ہیں تعلیل کے ذریعے سے۔ فیبقى الباقی مجہولا، تو پھر باقی افراد بھی کیا رہیں گے؟ مجہول رہیں گے۔ توجہ ہے؟ اگر مخصوص افراد کیا ہے؟ معلوم ہے، جس طرح کہ اقتلوا المشرکین کے اندر جو ہے مستامن کیا ہے؟ معلوم ہے، سمجھے نا؟
تو پھر کہتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے ظاہر بات یہ ہے کہ جو افراد خاص کیے گئے ہیں وہ کسی علت کی وجہ سے خاص کیے گئے ہیں. علت کیا ہے؟ امن طلب کرنا. سمجھے؟ اور اصل نصوص کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کوئی علت ہوتی ہے ان کی، پھر یہ پتہ نہیں ہے کہ اس علت کے ذریعے سے کتنے افراد نکلیں گے. جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہ چیزیں عام سے نکلتی جائیں گی، لہذا عام حجت نہیں رہے گا. پھر یہ ہے امام کرخی کا مسئلہ. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ پہلے ہم نے استثناء کا حکم پڑھا تھا نا، توجہ، اور نسخ کا بھی پڑھا تھا. ناسخ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ناسخ معلوم ہو تو ما قبل حکم کو کیا کر دے گا؟ بالکل منسوخ کر دے گا. لیکن اگر ناسخ مجہول ہو، ناسخ کیا ہو؟ مجہول ہو، تو وہ ما قبل حکم کو منسوخ نہیں کرے گا، خود ختم ہو جائے گا، خود ختم ہو جائے گا. آیا معنی سمجھ میں؟ اور استثناء کے بارے میں قانون کس طرح پڑھا تھا؟ استثناء معلوم ہو کہ باقی افراد میں قطعی حکم، اگر مجہول ہو تو ظلم رہے گا. صحیح ہے نا؟ اگر استثناء معلوم ہو تو مستثنی منہ کے بارے میں حکم کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا. اور اگر مستثنی کیا ہو؟ مجہول ہو تو مستثنی منہ کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ سمجھے نا؟ اب جو دوسرا مسلک ہے عند البعض کا، انہوں نے بالکل استثناء کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس عام کو جس سے تخصیص کس چیز کے ذریعے کی گئی ہے؟ کلام مستقل کے ذریعے. کلام مستقل کے ذریعے. سمجھا؟ وعند البعض، اور بعض کے نزدیک، ان کان معلوماً، اگر ہو یہ مخصوص معلوم یا ہو یہ مخصص معلوم، اگر ہوں یہ افراد جن کو عام سے الگ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اگر یہ افراد کیا ہوں؟ معلوم ہو. بقی العام فیما وراء المخصوص کما کانا، تو باقی رہے گا عام فیما، ان افراد میں، وراء المخصوص جو مخصوص کے علاوہ ہیں، کما کانا جس طرح کے پہلے تھا. کما کانا کا مطلب یہ ہے کہ تخصیص سے پہلے جس طرح حکم قطعی تھا عام کا، تخصیص کے بعد بھی حکم قطعی رہے گا. کما کانا لأنہ کل استثناء، یہ ان حضرات کی دلیل ہے. لأنہ کیونکہ یہ عام جس سے بعض افراد کو نکالا گیا ہے، کس چیز کے ذریعے سے؟ مخصص کلام کے ذریعے سے. سمجھے نا؟ کلام مستقل کے ذریعے سے. اور مخصوص بھی کیا ہے؟ معلوم ہے. یہ کل استثناء، یہ عام استثناء کی طرح ہے. فی انہ یبینو، اس بات کے اندر کہ یہ بیان کرتا ہے، انہ لم یدخل، کہ یہ افراد داخل نہیں ہیں عام کے اندر. فلا يقبل التعلیل، تو پھر یہ تعلیل کو بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ استثناء کی طرح ہے. اور استثناء کے اندر جو ہے وہ قانون یہ ہے کہ وہ تعلیل کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ تعلیل کو وہ چیز قبول کرتی ہے جو کلام مستقل ہو، اور استثناء الا کے بعد والا کلام ہو وہ کلام مستقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صدر کلام کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے یہ تعلیل کو قبول نہیں کرے گا. اذ الاستثناء، کیونکہ استثناء جو ہے لا يقبل التعلیل، وہ قبول نہیں کرتا ہے کس چیز کو؟ تعلیل کو. کیوں قبول نہیں کرتا؟ لأنہ غیر مستقل بنفسہ، کیونکہ یہ استثناء غیر مستقل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ محتاج ہے کس کا؟ صدر کلام کا، مستثنی منہ کا. آئی بات سمجھ میں؟
وفی صورت الاستثناء اور استثناء کی صورت میں العام حجتن فی الباقی عام حجت رہے گا باقی افراد کے اندر کما کانا جس طرح کہ وہ پہلے سے کیا تھا حجت تھا قطعی طور پر فقط تخصیص تو یہی پوزیشن کس کی ہوگی تخصیص کی ہوگی سمجھے یہ کب تب جب کہ معلوم ہو سمجھے نا مخصوص معلوم ہو مخصص معلوم ہو جن افراد کو عام سے نکالا گیا ہے وہ کیا ہو معلوم ہو وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لیکن اگر مخصص مجہول ہے وہ افراد جن کو عام سے نکالا گیا ہے وہ کیا ہیں مجہول ہیں لا يبقى العام حجتاً تو پھر عام حجت نہیں رہے گا لما قلنا جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی وجہ بیان کر دی کیا بیان کر دیا پہلے من ان التخصیص کل استثناء کہ تخصیص کس چیز کی طرح ہے استثناء کی طرح ہے والاستثناء المجہول اور وہ استثناء جو کیا ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے یجعل الباقی مجہولا وہ باقی افراد کو بھی کیا بنا دیتا ہے مجہول بنا دیتا ہے فلا يبقى العام حجتا فی الباقی تو پھر عام باقی افراد میں بھی حجت نہیں رہے گا تو ان حضرات کا مسلک بالکل تخصیص کے بارے میں وہی ہے جو استثناء کے بارے میں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے استثناء کے بارے میں جو حکم ہے وہی تخصیص کے بارے میں ہے چنانچہ اگر مخصوص افراد معلوم ہو تو باقی عام کے اندر حکم پھر بھی کیا رہے گا قطعی رہے گا لیکن اگر وہ مخصوص افراد معلوم نہ ہو ان کے اندر جہالت ہو مجہول ہو تو پھر باقی افراد بھی کیا ہو جائیں گے ظنی ہو جائیں گے سمجھے نا ان میں بھی جہالت آ جائے گی قطعیت بالکل ختم ہو جائے گی پھر آیا مانا یہ نہیں سمجھا مفتی سے تم سے کہتا یہاں تک مسئلہ سمجھا تیسرا قول وَإِنْ دَلْبَازِ اور بعض کے نزدیک ان کان معلوما اگر مخصوص معلوم ہو اگر مخصوص کیا ہو یعنی جن افراد کو عام سے نکالا گیا ہے وہ کیا ہو معلوم ہو فکما ذکرنا آنفن تو بات وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے اوپر کیا ذکر کیا ان العام یبقى فیما وراء المخصوص کما کانا کہ عام فیما ان افراد کے اندر وراء المخصوص جو مخصوص کے علاوہ ہیں کما کانا اسی طرح رہے گا جس طرح کے پہلے تھا یعنی قطعی رہے گا سمجھ میں آیا یعنی ان حضرات کی رائے اس عام کے بارے میں جس عام سے بعض معلوم افراد کو نکالا گیا ہو وہی رائے ہے جو اوپر دوسرے قول والوں کی تھی کہ جس طرح عام پہلے کیا تھا قطعی تھا اسی طرح اب بھی کیا رہے گا عام و قطعی رہے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ استثناء کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں سمجھ میں آیا جبکہ مخصوص افراد کیا ہو معلوم ہو جس طرح کہ انہوں نے دونوں صورتوں کے اندر کس چیز سے تشبیہ دی تھی استثناء کے ساتھ پہلی صورت میں یہ بھی کس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ لیکن دوسری صورت میں یہ حضرات جو ہے تیسرے قول کے قائلین سمجھے نا دوسری صورت کے اندر جبکہ مخصوص کیا ہو مجہول ہو مخصوص کیا ہو مجہول ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے اس صورت میں پھر یہ حضرات تشبیہ استثناء سے نہیں نسخ سے دیتے ہیں نسخ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ناسخ اگر معلوم ہوگا تو ما قبل حکم کو بالکلی کیا کر دے گا منسوخ کر دے گا اگر ناسخ مجہول ہوگا تو ما قبل حکم کو منسوخ نہیں کرے گا خود ختم ہو جائے گا نہیں سمجھا دوسری بولی سے دیکھیں وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا اور اگر یہ مخصوص مجہول ہو یسقط المخصص ہو تو مخصص خود کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا
تو مخصص خود کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لأنه کلام مستقل، لأنه کلام مستقل، کیونکہ یہ کلام مستقل ہے. یہ علت سقوط مخصص ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مخصص کا ہو یا مخصوص کا ہو، مراد وہ افراد ہیں جن کو عام سے نکالا گیا ہے. مخصص اس طرح ہے کہ یہ تخصیص کرنا چاہتا ہے عام کے اندر، مخصوص اس طرح ہے کہ خود ان کو خاص کیا گیا ہے. نہیں سمجھا؟ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا، اگر یہ مخصوص کیا ہو؟ مجہول ہو. سمجھے نا؟ یہ افراد جن کو نکالا گیا ہے وہ کیا ہوں؟ مجہول ہوں. یسقط المخصص، تو خود مخصص کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. لأنه علت سقوط مخصص، علت کیوں گر جائے گا خود مخصص؟ لأنه کلام مستقل، کیونکہ یہ مخصص کلام مستقل ہے. یہ کیا ہے؟ اور ناسخ بھی کیا ہوتا ہے؟ کلام مستقل ہوتا ہے. بخلاف الاستثناء، اس کو استثناء پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، بخلاف استثناء کے ہے. سمجھے نا؟ اب بخلاف الاستثناء کی تشریح نیچے کرے گا، سمجھے؟ جب آئے گی میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ولما کان المخصص کلاما مستقلا، جب مخصص کلام مستقل ہو، وکان معناہ مجہولا، اور اس کا معنی کیا ہو؟ مجہول ہو. معنی ہو کی ہو ضمیر جو ہے مخصص کی طرف راجع کرو. جب ہو معنی اس مخصص کا مجہولا، مجہول، یسقط ہوا بنفسہ، تو گر جائے گا یہ مخصص خود ہی، تو گر جائے گا یہ مخصص خود ہی. ولا یتعدی جہالتہ الی صدر الکلام، اور متعدی نہیں ہوگی اس کی جہالت صدر کلام کی طرف. سمجھے؟ بخلاف الاستثناء، اب اوپر متن کے اندر تھا تنقیح کی عبارت میں بخلاف الاستثناء، کہ مخصص مجہول کی پوزیشن جو ہے استثناء کی طرح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لأنہ غیر مستقل بنفسہ، کیونکہ یہ استثناء یعنی مستثنیٰ غیر مستقل بنفسہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مستقل بنفسہ ہوتا ہے. بل ہوا متعلق بصدر الکلام، بلکہ یہ مستثنیٰ جو ہوتا ہے یا یہ استثناء جو ہوتا ہے یا یہ الا کے بعد والا کلام جو ہوتا ہے یہ متعلق ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ صدر کلام کے ساتھ. فجہالتہ یتعدی الی صدر الکلام، سمجھے نا؟ تو اس کی جو جہالت ہوتی ہے یعنی اس کے اندر جو مجہول ہونا ہوتا ہے وہ متعدی ہو جاتا ہے کس چیز کی طرف؟ صدر کلام کی طرف. لیکن جو ناسخ خود مجہول ہوگا، جو مخصص خود مجہول ہوگا، وہ ناسخ مجہول کی طرح ہوگا. جو مخصص خود کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. یعنی جب جہالت اور مجہول ہونا ان افراد کے اندر ہوگا جن کو عام سے کیا کیا گیا ہے؟ نکالا گیا ہے. جب خود ان میں جہالت ہوگی، خود وہ مجہول ہوں گے، تو ان کی مثال بالکل کس چیز کی طرح ہوگی؟ ناسخ کی طرح ہوگی. ناسخ اگر مجہول ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، تو خود گر جاتا ہے، ما قبل حکم کو منسوخ نہیں کرتا. فقضا ہا ہونا، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اس تیسرے قول کے قائلین کی رائے مخصص معلوم کے بارے میں بالکل وہی ہے جو کہ استثناء معلوم کی ہے، اور مخصص مجہول کے بارے میں بالکل وہی ہے جو کہ ناسخ مجہول کی ہے. سمجھا یا نہیں سمجھا؟ وعندنا، ہمارے نزدیک احناف کا مسلک چوتھا اور آخری مسلک، تمکن فیہ شبہۃ، پکا ہو جاتا ہے اس عام میں شبہ، پکا ہو جاتا ہے اس عام کے اندر شبہ. جب اس سے تخصیص آتی ہے، سمجھے،
یا تمکن فیہ شبہۃ، جگہ پکڑ لیتا ہے اس کے اندر شبہ، شک کی جگہ بن گئی. سمجھ میں آیا؟ جب شک کی جگہ بن گئی تو عام اب قطعی نہیں رہا، کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیونکہ ہمارے نزدیک عام کا حکم قطعیت والا تھا، ابتداءً عام کیا ہے؟ قطعی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عام پہلے دن سے ظنی ہے، اگرچہ اس سے کسی چیز کو بھی خاص نہیں کیا گیا ہو، پھر بھی کیا ہے؟ ظنی ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس پر اتفاق ہے ہمارا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کہ عام تمام افراد کو شامل ہے. اس پر تو کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ عام کیا ہوتا ہے؟ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. لیکن شمول بطریق قطعیت کے ہوتا ہے یا ظنیت کے، اس میں اختلاف ہے. ہمارا مسلک یہ گزر چکا ہے پہلے کہ ہمارے نزدیک عام کا شمول اپنے تمام افراد کو قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عام کا شمول اپنے تمام افراد کو بالکل ہوتا ہے لیکن ظنیت کے ساتھ ہوتا ہے. وَإِنْ تَمَكَّنَ فِيهِ شُبْهَةٌ، ہمارے نزدیک جبکہ عام سے کیا کر لی گئی؟ تخصیص کر لی گئی. تَمَكَّنَ فِيهِ شُبْهَةٌ، اب اس میں شک نے جگہ پکڑ لی ہے، اب وہ بھی قطعی نہیں رہا ہمارے نزدیک بھی، اب کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا. لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، أَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ، لفظ صحیح کر لو، اس نے مجہول لکھا ہے. لِأَنَّهُ عُلِمَ، کیونکہ یہ بات معلوم کر لی گئی لِأَنَّهُ، کیونکہ شان یہ ہے، بات اس طرح ہے، علماء یہ بات معلوم کر لی گئی، انہو کہ یہ عام مخصوص غیر محمول علی ظاہرہ، یہ محمول نہیں ہے اپنے ظاہر کے اوپر. جب تخصیص ہو گئی تو پھر یہ بات کیا ہو گئی؟ معلوم ہو گئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہو غیر محمول علی ظاہرہ، کہ یہ عام مخصوص، یہ عام جس سے کیا کی گئی ہے؟ تخصیص کی گئی ہے. غیر محمول علی ظاہرہ، یہ محمول نہیں ہے اپنے ظاہر کے اوپر. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وہو ارادۃ الکل، ظاہر پر محمول ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہو ارادۃ الکل، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تمام افراد کا ارادہ ہو، یہ ہے ظاہر پر محمول ہونا. فعلم ان المراد منہ البعض بطریق المجاز، تو پھر معلوم کیا گیا کہ مراد جو ہے منہ اس عام سے البعض، بعض افراد ہیں، بطریق المجاز، بطریق کس چیز کے؟ مجاز کے. فاذا کان کل افرادہ مئۃ مثلا، پھر جب سارے کے سارے افراد اس کے 100 ہیں، وعلم ان المئۃ غیر مرادۃ، اور یہ بات بھی معلوم کر لی گئی کہ 100 یہاں پر مراد نہیں ہے، تمام افراد مراد نہیں ہے. فکل واحد من الاعداد التي، تو پھر ہر عدد ان اعداد میں سے دون المئۃ جو 100 سے نیچے ہیں، مساوٍ برابر ہے، فی اس بات کے اندر ان اللفظ مجاز فی ہے کہ لفظ مئہ کا مجاز مجاز ہوگا، فی ہے اس دون المئہ کے اندر، چاہے پھر 90 ہو یا 50 ہو یا 80 ہو یا 20 ہو، جتنے بھی ہو. فلا یثبت عدد معین منہا، پھر ثابت نہیں ہوگا کوئی عدد معین منہا اس 100 میں سے یا دون المئہ میں سے، 100 کے نیچے میں سے پھر کوئی بھی عدد معین ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہ ترجیح من غیر مرجح، کیونکہ یہ ترجیح بلا مرجح کے ہے. یہ کیا ہے؟ ترجیح بغیر کسی مرجح کے ہے، اور ترجیح بلا مرجح کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْمَخْصُوصُ
بالکلام فعند الکرخی، وہ عام جس میں تخصیص پیدا کی گئی ہے اس کا بیان، وہ عام جس میں تخصیص پیدا کی گئی ہے